مزید تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو امام الاسد محدث کبیر فقیہ العالم آیت من آیات اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خاتم النبیین اور ان کے شاگرد خاص مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ختم نبوت کامل، یہ انسائکلوپیڈیا ہے مسئلے کے تمام اطراف پر قابل کفایت اور کافی اور شافی تصدیق۔ لا الہ الا اہدنا الصراط المستقیم، رائے ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی۔ تو ہدایت ہے تو یہ ہے کہ راستہ بتا دیا جائے، علماء دین کا کام راستہ بتانا ہے اور تبلیغی بھائی وہ راستہ بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ پہلا مرحلہ ہے، کم از کم مسجد لے آتے ہیں، نماز اور مسجد سمجھا دیتے ہیں۔ حضرت اقدس فقیہ الامہ قافلہ حق کے آخری سالات حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اعلی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ تبلیغیوں کا شکر ادا کرو کہ ان لوگوں کو پکڑ کے آپ کے پاس لا رہا ہے۔ اب آپ ان کو قرآن پڑھائیں، سنت پڑھائیں، فقہ پڑھائیں، ہمیں بازار اور منڈیوں سے بے نیاز کر دیں، وہاں ہو جاتے ہیں، آپ آرام سے رہیں، آپ تبلیغیوں کی سرپرستی کریں، ان کو دعائیں دیں۔ کبھی کبھی لوگوں سے کہیں کہ بیٹھ جائیں، یہ مہمان ہے، رسالت کے لیے نہیں ہے، آپ سے دینی باتیں کرتے ہیں، سب سے بڑا احترام یہ کسی وقت جب موقع مناسب آپ بھی بیٹھے رہنمائی کریں، کوئی کمزور غلط بات نہ کریں، اپنا سمجھ کے خیر خواہی کے نہ دیتے۔ وہ پرائے تھوڑا ہی ہے، وہ تو ہمارے اپنے ہیں، وہ ہماری بات مانتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اور محلے کے لوگوں کو، دینی مدرسے کے طلباء کو کبھی کبھی کہے، روز نہیں، کیونکہ روز ان کے لیے ممکن نہیں، اتنی بڑے دور سے جماعت آئی ہے، آج فلاں سے فلاں وقت تک جامعہ کے طلباء بھی ان کی خدمت میں رہے اور ان کی باتیں سن لیں۔ الحمدللہ آپ سرپرستی کریں گے، ورنہ یہ دیوبندیت کے منافی حرکت ہے، اپنے لوگوں کو نہ پہچاننا۔ یہ جو جامعہ میں ظہر کے بعد تبلیغ ہے، یہ طالب علموں کی تبلیغ ہے۔ یہ وقت ذرا بڑا ہے، اس وقت ان کا گھنٹہ دیر سے لگتا ہے، تو نماز ظہر کے فوراً بعد طلبہ جمع ہو کر ایک گھنٹہ کھڑے ہو گئے، یہ لوگ فضائل اعمال کہتے ہیں، وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس کا پڑھنے والا لازماً طالب علم ہوگا اور طلباء بیٹھا کریں اس میں، اور آپ کو ماننے والے کرتے ہیں، وہ ایک طرف ہوگی ساری مسجد آپ کے مطالعے تکرار کے لیے انہوں نے چھوڑی ہوگی، وہ آپ کے وجود پر، تعلیم پر، آپ کے نصاب پر، آپ کے تعلم اس کے سلسلوں پر فخر و شکر کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لوگ ہیں، محلے میں ہماری بہت بڑی خوش بنائی ہے الحمدللہ۔ ہر سرزمین پر جب آپ کو پتہ چل جائے تبلیغی جماعت آئی ہے، آپ ان کی خدمت افزائی کریں، ان کی خدمت میں جائے۔ میں مولانا بھائی عبدالوہاب کی خدمت میں گیا، انہوں نے عجائب واقعات سنائے کہ کئی ملکوں میں ہمیں دقت کرانی تھی، اتفاق سے مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے تھے اور مفتی صاحب سے ہم نے عرض کیا، مفتی صاحب نے وہاں کے بادشاہ سے بات کی، انہوں نے آگے چلے تھے، یہ لوگ کہتے نہیں تھے، مانتے اپنے مسلمانوں سے دینی باتیں کرتے ہیں، آپ کیوں پابند رہ جائیں؟ اور افریقہ کے بعض جگہوں میں بتایا کہ وہاں ہم پر پابندی تھی، وہاں حضرت مولانا یوسف بیٹوری صاحب ختم نبوت کے سلسلے میں تشریف لائے، حضرت کو پتہ چلا بڑے مرکزی جامع مسجد میں بیان فرمایا تبلیغ، اور اس کے بعد ہر جگہ جا رہے۔ آپ اپنے علم کو پختہ رکھیں اور اپنے مسلک کے تمام لوگوں سے بہترین روابط رکھیں۔ کوئی کم اچھا ہوگا، کوئی زیادہ اچھا ہوگا، 15ویں صدی ہے، جہاں اس میں توحید، سنت، دیوبندیت اور حقانیت پائی جاتی ہے، ہماری ذات سے ان کو فیض پہنچنا چاہیے۔ غلطیاں کون نہیں کرتا، طلباء کم کرتے ہیں، مولویوں سے کم غلطیاں ہوتی ہے، پیرانے طریقت میں کیا پسند کرنا ہے۔ تو اگر تبلیغی بھائیوں سے جو عوامی جماعت ہے کچھ اٹک بیٹھک میں اور بولنے میں کمی کوتاہی ہو گئی تو محتاج ہے اصلاح، اور وہ اصلاحات کی جماعت، وہ صرف اطلاعات کی جماعت نہیں، بلکہ جب آپ کہیں طاقت میں ہو، توانائی میں ہو، امام خطیب ہو، محلے کے مضبوط انسان ہو اور جماعت آئی ہے، ایک وقت کی دعوت دوں گی، بہترین دعوت ہے۔ میرے حدیث صاحب سے
اللہ کی اجازت لے لے ملاقات کریں اور ان کو تسلی دے، خوشامدید کہے، بہت خوشی ہوئی، اللہ کو خیر ملا ہے، احسان ہے آپ کا، ہماری فکر کرنے کے لیے ہمارے معاملے میں جناب دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے کہے کہ آپ کو کب سہولت ہوگی میرے ساتھ مل بیٹھ کر، یا آپ کہیں یہی لے آؤ کھانا پکا کے لاؤ۔ انفق انفق علیہ، پیغمبر نے خدا کی طرف سے کہا، حدیث قدسی ہے، خرچ کرو تو خزانے ملے۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ایسا نہ ہو کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، دلیان بولے ذلیلہ و پار ہوئی تو نہیں نہ سو خیر میں ہوگی، نہیں احسان لو اپنے لوگ۔ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مکے والوں کی دعوت کی تھی وہ تبلیغ کے لیے، تمام قبائل کے سرداروں کو، ذمہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کیا۔ عرب دستور کے مطابق جب کھانا کھایا گیا تو سب نے کہا ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جو کلمہ میں لے کر گیا ہے وہ یہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا یہ بات کرنے کی تھی جو آپ نے کر، یہ عقل دے کے ذرا، بدعتی لا الہ پڑھتا ہے نہیں، ان سے زیادہ شرک کرتا ہے، اس کو لا الہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ سمجھدار کتنے تھے، انہوں نے کہا اگر یہ کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر یہ بت مندر وندر کوئی چیز نہیں چاہیے، سب ختم۔ یہ ہوتے تو کہتے نہیں کلمہ بھی پڑھیں گے، چادریں بھی چڑھائیں گے، قبرستان جا کر کے مردوں کو چومیں گے بھی، ان سے مدد بھی مانگیں گے، ان کا کلمہ شرک والا ہے۔ اور مکے کے کافر اور مشرکوں نے کہا نہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کا پوجا، ان سے مانگنا، اس کی عبادت کرنا سب ختم ہو جائے۔ کافر تو تھے وہ مشرک، لیکن عربی دانی پر آفرین ہے، بس لا الہ سنتے لڑ پڑتے تھے، یہ کیوں کہ کیا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ ہدایت کی پہلی قسم ہے، راستہ بتانا، رہنمائی کرنا۔